بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی، اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ دوستو، یہ سنت نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، اپنے قول کے ساتھ یا اپنے عمل کے ساتھ اس کو دوام اور تاکید کے ساتھ پڑھا، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی حضور نے اپنے قول یا اپنے فعل کے ذریعے سے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ فقہا کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک خوبصورت اصطلاحی طریقہ اختیار کیا کہ اس کی ایک اصطلاح بنا دی کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تاکید آئی ہے کہ اس کو پڑھنے کا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، یا کسی جگہ کسی کو چھوڑنے پر وعید ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 12 رکعت کی تفصیل آئی ہے۔ لیکن ہمیں ملے گا کہ بہت ساری جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دیگر رکعات کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ اس کو فقہا کہتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ، یعنی اس کی بہت زیادہ تاکید نہیں آئی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربع، اس بندے پر اللہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اس کو سنت غیر مؤکدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فقہا کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے یہ اصطلاحات متعین کر دی ہیں، چیزوں کو سمجھنا آسان ہو گیا، ایک خوبصورت بنا ہوا شیڈول انہوں نے ہمیں دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اخذ کر کے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنی زندگی کو فرائض سے، سنن مستحبات سے مزین کریں، خوبصورت کریں، فرائض کی پابندی کریں، سنن مستحبات کی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی ان نیک کاموں سے بھری ہوئی ہو۔ اور اسی طرح ہم سب کو فقہائے کرام اور امت کے جو لوگ جن کے ذریعے سے یہ دین کی خوبصورت خوشبوئیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم دل و جان سے ان کے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔